بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مسلمان مردوں کی خوبیاں بیان کیا کرو اور ان کی برائیاں نہ بیان کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی پر بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا اس کی عزت اور آبرو سے متعلق یا کسی اور چیز سے متعلق کوئی حق ہو تو اسے آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے معاف کرا لے، جس دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم، اس دن سارا حساب نیکیوں اور گناہوں سے ہوگا۔ لہذا اگر اس ظلم کرنے والے کے پاس کچھ نیک عمل ہوں گے تو اس کے ظلم کے بقدر نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کے اتنے ہی گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین سود اپنے مسلمان بھائی کی آبرو ریزی کرنا ہے، یعنی اس کی عزت کو نقصان پہنچانا ہے، چاہے کسی طریقے سے ہو، مثلا غیبت کرنا، حقیر سمجھنا، رسوا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ مسلمان کی آبرو ریزی کو بدترین سود اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جس طرح سود میں دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے پر لے کر اسے نقصان پہنچایا جاتا ہے، اسی طرح مسلمان کی آبرو ریزی کرنے میں اس کی عزت کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور چونکہ مسلمان کی عزت اس کے مال سے زیادہ محترم ہے، اس وجہ سے آبرو ریزی کو بدترین سود فرمایا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ کسی مسلمان کی عزت پر ناحق حملہ کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مسلمانوں پر غلے کو مہنگا کرنے کے لیے روکے رکھا تو وہ گنہگار ہے۔
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص مسلمانوں کا غلہ کھانے پینے کی چیزیں روکے رکھے، یعنی باوجود ضرورت کے فروخت نہ کرے، نہ بیچے، اللہ تعالیٰ اس پر کوڑھ اور تنگدستی کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ روکنے والے سے وہ آدمی مراد ہے جو لوگوں کی ضرورت کے وقت مہنگائی کے انتظار میں غلہ روکے رکھے جبکہ غلہ عام طور پر نہ مل رہا ہو۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا بھائی ہے، ایمان والے کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرے، اور اسی طرح اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام پر اپنے نکاح کا پیغام دے، البتہ پہلے پیغام بھیجنے والے کی بات ختم ہو جائے تو پھر پیغام بھیجنے میں کوئی حرج نہیں۔ سودے پر سودا کرنے کے کئی مطلب ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان سودا ہو چکا ہو، پھر تیسرا آدمی بیچنے والے سے یہ کہے اس شخص سے سودے کو ختم کر کے مجھ سے سودا کر لو۔ معاملات میں عمل کے لیے علماء کرام سے مسائل معلوم کیے جائیں۔ نکاح کے پیغام پر پیغام دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے کہیں نکاح کا پیغام دیا ہو اور لڑکی والے اس پیغام پر مائل ہو چکے ہوں، راضی ہو چکے ہوں، اب دوسرے آدمی کو اگر اس نکاح کے پیغام کا علم ہے تو اس آدمی کو اس لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دینا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، اس لیے کہ اس کو معلوم نہیں کہ کہیں شیطان اس کے ہاتھ سے ہتھیار کھینچ لے اور وہ ہتھیار اشارے میں مسلمان بھائی کے جا لگے اور اس کی سزا میں وہ اشارہ کرنے والا جہنم میں جا گرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف لوہے یعنی ہتھیار وغیرہ سے اشارہ کرتا ہے، اس پر فرشتے اس وقت تک لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اس لوہے سے اشارہ کرنے کو چھوڑ نہیں دیتا، اگرچہ وہ اس کا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے حقیقی بھائی کی طرف لوہے سے اشارہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو قتل کرنے یا نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے، بلکہ اس کا تعلق مذاق سے ہی ہو سکتا ہے، مگر اس کے باوجود فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اس ارشاد کا مقصد کسی مسلمان پر اشارتاً بھی ہتھیار یا لوہے اٹھانے سے سختی کے ساتھ روکنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اناج کی منڈی میں ایک غلے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس ڈھیر کے اندر ڈالا تو ہاتھ میں کچھ تری محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ بیچنے والے سے پوچھا، یہ تری کیسی ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، غلے پر بارش کا پانی پڑ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے بھیگے ہوئے غلے کو ڈھیر کے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ خریدنے والا اس کو آسانی سے دیکھ سکے؟ جس نے دھوکہ دیا وہ میرا نہیں، یعنی میری اتباع کرنے والا نہیں۔ حضرت معاذ ابن انس جوہنی رضی اللہ عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان کی عزت اور آبرو کو منافق کے شر سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک فرشتہ مقرر فرمائیں گے جو اس کے گوشت یعنی جسم کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا، اور جو کسی مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے اس پر کوئی الزام لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے پل پر قید کر دے گا یہاں تک کہ سزا پا کر اپنے الزام کے گناہ کی گندگی سے پاک صاف ہو جائے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت اور آبرو کی مدافعت کرتا ہے، مثلا غیبت کرنے والے کو اس حرکت سے روکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی آبرو کی حفاظت کے لیے مدافعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ اس سے قیامت کے دن جہنم کی آگ کو ہٹا دیں گے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔